جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اور اس کے لیے نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اسلام کو اس سرزمین میں غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کرتا رہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے ابتدائی پیروکار جو تھے وہ کرتے رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور سخت نفرت و بیزاری کے ساتھ وہاں مجبوراً قیام رکھتا ہو۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر نماز میں اختصار کر دو۔ زمانہ امن کے سفر میں قصر یہ ہے کہ جن اوقات میں نماز میں 4 رکعتیں فرض ہیں ان میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور حالت جنگ میں قصر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ جنگی حالات میں جس طرح بھی اجازت دیں نماز پڑھی جائے، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ نماز تو اس حد تک فرض ہے کہ میدان جنگ میں بھی اس سے ہم نہیں ہے کہ ہمیں اس میدان جنگ میں ہی معاف کر دی گئی ہو، ہمیں وہاں بھی پڑھنی ہے، سفر میں بھی پڑھنی ہے۔ سفر میں ہمیں اجازت دے دی گئی کہ اپنی نماز کو آدھا کر دو، قصر نماز پڑھ لو۔ اسی طرح نماز جنگ میدان جنگ میں بھی ہے کہ جو نماز جنگ ہے اس کا بھی علیحدہ طریقہ کار ہے کہ پہلے ایک جماعت 1 رکعت پڑھے گی، پھر وہ جماعت پیچھے آ جائے گی، وہ جو اور دوسری جماعت جو ہے وہ آگے جا کے وہ دوسری رکعت کنٹینیو کر لے گی، وہ پڑھے گی، اور یہ پورا ایک طریقہ ہے۔ لیکن نماز کی معافی نماز میدان جنگ میں بھی نہیں ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے سامنے کھڑا ہو اور اپنے اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ وہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رکھے۔ یہ صلاۃ خوف کا حکم آیا ہے اس میں، جبکہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہو اور وہ مگر عملاً مارکا قتال گرم نہ ہو، مطلب کہ ابھی خطرہ ہو دشمن کے حملے کا لیکن ایسا لڑائی نہ چل رہی ہو، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں گے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ ہم نے نماز کو یا تو 5 گنتی پوری کر ہی نہیں سکتے، یا یہ کہ ہمیں دنیا اس طریقے سے اپنی طرف کھینچتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا نماز پڑھ لیں گے، اچھا یہ کام کر لیں پھر ہم نماز پڑھ لیں گے، اچھا اسی طرح کرتے کرتے ہمارا نماز کا وقت جو ہے وہ تاخیر کر دیتے ہیں اس میں، اور جب آخر وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم چند ڈکرے مار کے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے کہ جب نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو وہ چند ٹھونگے مار کے اپنی نماز ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری نماز ایک تو اولین وقت پر ہو، پہلے وقت پہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، جیسے ہی اذان ہو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ کہ ہم نماز کو 5 نمازیں تو پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ جو نوافل ہیں ان سے ہم
اپنے عبادات میں اضافہ کر سکتی ہیں. جس کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکوں، جنت میں آپ کے ساتھ میں گھر لے سکوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وقت مقررہ پر نماز پڑھ سکیں اور اولین وقت میں نماز پڑھ سکیں. اب اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرف وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو. وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. جو شخص دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ دراصل سب سے پہلے خود اپنے نفس کے ساتھ ہی خیانت کر رہا ہوتا ہے. خیانت کہنے کو تو ہم دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہم اپنا نامہ اعمال خود ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم دوسرے کی زندگی خراب کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ سمجھ ہر کسی کو آ جائے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ہماری آخرت بنا رہا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، ہمارا اچھا عمل ہماری اچھی آخرت بنا رہا ہے، ہمارا برا عمل ہماری بری آخرت بنا رہا ہے، تو پھر ہم کوئی برا عمل شاید کر ہی نہ سکیں، کوئی خیانت کر ہی نہ سکیں، کسی کی کوئی بھلی بات ہم چھپا ہی نہ سکیں. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور جو ڈوج دینے والا ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے اور اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. یہاں پہ پھر اللہ نے کہہ دیا کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نقصان کر بیٹھے، کوئی اپنے جان پہ نقصان کر بیٹھے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے معافی طلب کر لو. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اسی بڑائی میں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یا اسی زوم میں کہ اب ایسا بھی کوئی برا کام نہیں کر بیٹھے، یا کوئی ایسا بھی کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کر لیا. اس طرح کے کمنٹس دینا اور اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے جانا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. مگر جو برائی کمائے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب چیزوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دیا تو اس نے تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے. وہ تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. یعنی اگر وہ غلط شہادتیں پیش کر کے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے اور اپنے حق میں انصاف کے خلاف فیصلہ حاصل کر لیتے تو نقصان انہی کا تھا، تمہارا کچھ بھی نہ بگڑتا. کیونکہ اللہ کے نزدیک مجرم وہ لوگ ہیں نہ کہ تم ہو. جو شخص حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں غلط فیصلہ حاصل کر سکتا ہے اور دراصل خود اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ان تدبیروں سے حق اس کے ساتھ ہو گیا، حالانکہ فی الواقع اللہ کے نزدیک حق جس کا ہے اس کا رہتا ہے، اور حاکم عدالت کی کسی غلط فہمی کی بنا پر فیصلہ کر دینے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے.
اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے، مگر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور کی روش پر چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، حق ظاہر ہونے کے بعد اگر ہم غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اسے اسی راستے کی طرف چلائیں گے، کیونکہ اس کو حق معلوم تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کہاں پر ہمیں لیے ہدایت ہے، کہاں پر ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے، اس کو حق واضح ہو چکا تھا، اس کے باوجود اس نے دوسرا راستہ چنا جو دوزخ کی طرف لے کے جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں زبردستی نہیں پھیریں گے اس راستے سے، وہ جہنم میں ہی داخل کیے جائیں گے۔ اب یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم پر کیا حق واضح ہو گیا، کیا ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کیا ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن جو ہے اس میں ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کیا ہم نے قرآن کو اس طریقے سے پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا کہ اس سے ہم اپنی زندگیاں بہتر بنا سکیں، یا ہم گمراہی کے راستے میں پڑے رہے، یا ہم دنیا داری میں ہی پڑے رہے، یا ہم دنیا کو اپنے طریقے سے گزارنے میں ہی لگے رہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم زبردستی اپنے راستے پر نہیں لے کے آتے۔ یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ ہدایت ان لوگوں کو نہیں ملتی جو کہ دنیا کے راستے پر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہی تو ہیں، پتہ ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، اور کیا کریں؟ بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، بہت کچھ ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اصل راستہ کوئی اور ہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ کوئی اور راستہ ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر اور بتوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ شیطان کو اس معنی میں کوئی بھی معبود نہیں بناتا کہ اس کے آگے وہ اپنا سر جھکا دے یا اس کی عبادت کرے۔ البتہ معبود بنانے کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی جو باغیں ہیں، جو اپنے نفس کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، جدھر جدھر وہ چلاتا ہے وہاں وہاں وہ چلتا ہے۔ یہ اس کا بندہ ہے اور وہ اس کا خدا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ بے چون و چرا اطاعت اور اندھی پیروی کرنے کا نام بھی عبادت ہے، اور جو شخص اس طرح کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اس شخص کی عبادت بجا لاتا ہے جسے اللہ کو چھوڑ کر اس نے اپنا متاع بنایا ہو۔ اب شرک کرنا صرف یہی نہیں کہ بتوں کو پوجنا، اور شیطان کی کوئی بھی ایسی عبادت نہیں کرتا کہ جی ہم شیطان کے پاس ہیں، ہم شیطان کی بات مانتے ہیں۔ جو شیطان ہے، جس کو نان مسلمز بھی ڈیول کہتے ہیں، جس کو نان مسلمز بھی شیطان کہتے ہیں، وہ بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ شیطان کے کو ایسے کوئی نہیں سجدے کرتا یا اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ کرتے ہم کیا ہیں؟ ہم اپنے نفس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر شیطان جیسے چاہتا ہے ہمارے نفس کو گھماتا پھراتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے وہ ہم سے غلط کام کرواتا ہے، اور جیسے ہم نفس کی باتوں میں آ کر اگر صبح سوتے رہیں اور فجر کی نماز قضا کر دیں تو یہ ہم نے شرک کیا، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو شیطان کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ شیطان وہ جس نے ہمارے نفس کو کہا کہ سو جاؤ، کوئی بات نہیں، اٹھ کے پڑھ لینا نماز، اور شیطان ہی ہے جو نمازوں کی تاخیر کرواتا ہے، اور جب نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو چند ٹکرے مار کے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ پڑھ تو لی ہے نماز، اور کیا چاہیے۔ نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نفس میں شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور ہم یہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے برابر میں شیطان کا حکم ہم لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور شیطان کے حکم پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے سارے معاملات، جب ہم صبح سے دنیا شروع کرتے ہیں اور دنیا میں نکلتے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اور ہم سوشل ڈیلنگز کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات، ہمارا لوگوں کے ساتھ اخلاق اور ہمارے رویے، اور بہت کچھ ایسا ہے جس کا اللہ نے کوئی اور حکم دیا ہے، اور ہم اپنی نفس کی
کو پورا کرنے کے لیے، نفس کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو سیٹسفائی رکھنے کے لیے ہم دنیا میں پھنس جاتے ہیں، یا دنیا اپنے طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایکچولی ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو شرک کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔